बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है राना सनाउल्लाह के फैसलाबाद से। राना सनाउल्लाह तो ख्वाजा आसिफ से भी नीचे जा गिरा है और मैं आपको पहले भी बताया था कि ये 2018 में ये वो हल्के हैं जहां पर नून लीग हार चुकी थी। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ भी हार चुके थे और बाद में इनको जो चले गए हैं उनकी करम नवाजियों से इनको MNA बनाया गया था। अवाम के वोटों से ये नहीं बने थे। अब जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है बड़ी दिलचस्प है और साथ में आपको बताऊंगा कि नून लीग ने इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो जारी रोकने के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें बड़ी एक दिलचस्प मोड़ सामने आया। नून लीग ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो गुस्सा कर गए कि आपने दरख्वास्त दी, जब कार्रवाई शुरू हुई तो आपने ये दरख्वास्त वापस क्यों ले ली है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला था इमरान खान के खिलाफ नहली का जो मामला था एक मुबैना बेटी का, उस पर कल समाअत हुई थी, वो भी मिस हो गया था। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो असम्बली है मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ है और उसमें 1.25 घंटे में 10 बिल मंजूर करवा लिए गए हैं। कल जब मुल्क में 1.25 घंटे में 10 कानून पास करवा लिए जाएँ, ना उन पर बहस हो, ना कोई डिस्कशन हो, ना कोई एतराज़ हो और वो मंजूर करवा लिए जाएँ, तो ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और उसमें सबसे बड़ा जो इनकी जानिब से जो एक जुल्म किया गया है, मंशियात तरमीमी इंसदाद मंशियात तरमीमी बिल 2022 को कसरत राय से मंजूर किया गया है। मंशियात फरोश जो बड़े पैमाने पर मंशियात फरोशी का काम करते हैं, जो कई नस्लें तबाह कर देते हैं, जो कई नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं, उसकी सज़ा पहले सज़ाए मौत थी, जो मैक्सिमम सज़ा थी वो सज़ाए मौत थी। अब सज़ाए मौत ख़त्म कर दी है और सिवाय सज़ाए उम्र कैद के और कोई सज़ा नहीं होगी। सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है? वजह आप जानते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं जो मंशियात फरोशी के धंधे में, अभी कईयों के खिलाफ तो मुकदमात भी हुए, तो मंशियात फरोशी के धंधे में या वो खुद इन्वॉल्व हैं या वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं या उन्होंने लोग रखे हुए हैं। और हमारी जिस असम्बली में, जिस काबीना में 60% लोग क्रिमिनल्स बैठे हों, तो वहाँ आप उनसे क्या को भलाई की उम्मीद रखेंगे कि आप मंशियात फरोशों के खिलाफ तो सख्त से सख्त आपको, जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों के हालात हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की रोज़ खबरें आती हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की रोज़ खबरें आती हैं, वहाँ पर बच्चों को, बच्चियों को मुहैया की जाती है मंशियात और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद की जा रही हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। ऐसे जो जराइम हैं उसकी सज़ा तो बहुत सख्त होनी चाहिए थी। वो सख्त क्या होती, इन्होंने सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने मफादात के लिए और इसी वजह से ये बाज नहीं आएंगे और ये अपने ये ज़ाती मफादात के लिए कानून साजी की जा रही है। अवाम उन्नास की भलाई के लिए कोई भी कानून साजी नहीं की जा रही। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के एक शहरी की जानिब से, मोहम्मद साजिद नामी एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। इमरान खान की मुबैना बेटी का जो मामला था कि कागजात नामजदगी में इमरान खान ने अपनी जो मुबैना बेटी है उसका जिक्र नहीं किया, इस वजह से उनको नाअहल करार दिया जाए। अब ये वो दरख्वास्त है जिसमें 2 दफ़ा दरख्वास्त गुजार पेश ना हुआ, उसके बावजूद अदम पैरवी खारिज ना हुई और ये जब फिक्स की गई 20 दिसंबर के लिए तो बहुत सारे सवालात उठे थे। लेकिन कल मामलात कुछ ठंडे हो गए। जब अदालत में समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन अदालत के सामने पेश हुए और सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान की जानिब से पेश हुए। तो उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये बात की है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हैरानगी ये है कि कल इलेक्शन कमीशन ने एक तो जो इस्लामाबाद में इलेक्शन मुलतवी हो रहे थे उसको उन्होंने मुलतवी नहीं होने दिया और कहा कि 31 दिसंबर को इलेक्शन होंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने के वकील ने अदालत में ये कहा है कि ये जो मामला है मुबैना बेटी का, इस पर कई दफ़ा मुख्तलिफ अदालतों को फैसले आ चुके हैं, ये मामला बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है, बराए मेहरबानी इसको ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि ये मामला कई बार पहले भी हमारे पास आ चुका है, ऐसी दरखास्तें मुस्तरद होती रही हैं, अब हम इसका क्या जवाब जमा करवाएं। ये बहुत अच्छी बात की इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि जनाबे वाला आपका डिवीजन बेंच है वो फैसला दे चुका है, सिंध हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है, हाई कोर्ट फैसले दे चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट, उसके बावजूद आप इसके ऊपर कैसे नोटिस जारी करते हैं और कैसे आप कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के वकील का वकालतनामा आ गया है, इन्हें जवाब देने के लिए वक्त दे रहे हैं। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रहा है जनाब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये वो है घिसा पिटा मामला जो पहले 5 अदालतों से खारिज हो चुका है, डिवीजन बेंच खारिज कर चुका है, इसको खत्म करें, ये दरखास्त मुस्तरद की जाए।
اور عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں، عمران خان کے وکیل کا وکالت نامہ آ گیا ہے، ان کو موقع دیتے ہیں یہ اپنا تحریری جواب جمع کروا دیں، اور 19 جنوری کے لیے کیس کی سماعت کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، 19 جنوری کو عدالت کی جانب سے اس کو ملتوی کیا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں بھی کل سماعت تھی، علی ظفر صاحب کل اویلیبل نہیں تھے، اور اس وجہ سے عدالت نے اس کیس کی سماعت کو بھی جو فردر ملتوی کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کیس کی مزید سماعت اگلے ماہ تک ملتوی کرتے ہیں، اور اس کیس کو ہم دوبارہ فکس کریں گے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس معاملے کو بعد میں ہی دیکھیں گے۔ توشہ خانہ کا وہ کیس ہے، ممنوع فنڈنگ کیس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالت اس کے اوپر انٹرم ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، توشہ خانہ میں انٹرم ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اس کو لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور وہ معاملہ آگے جا رہا ہے۔ جبکہ ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو اعتراضات تھے، فنڈ ضبطگی کے خلاف جو اعتراضات تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ اس پر وہ جمع کروائے گئے ہیں، اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں 3 رکنی بینچ نے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں سماعت کی۔ تحریک انصاف کے وکیل انور منصور عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت سے کہا کہ نوٹس میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا، سیکرٹری اور دیگر حکام کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ نوٹس جاری کریں، تحریک انصاف کو جاری کردہ نوٹس قانون کے مطابق نہیں ہے جو شو کاز نوٹس ہے۔ انور منصور نے نوٹس سے متعلق قانون کے حوالے بھی دیے۔ ممبر سندھ نثار درانی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کسی کو ایسے اتھارٹی نہیں دے سکتا۔ انور منصور نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کو بھی بطور اتھارٹی کام کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کیا کابینہ کے فیصلوں پر ارکان کے دستخط ہوتے ہیں یا منٹس لکھے جاتے ہیں؟ منٹس میں نہیں لکھا جاتا کہ کس نے حمایت اور مخالفت کی۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نوٹس پر تمام الیکشن کمیشن کے دستخط ہونے چاہیے؟ انور منصور نے کہا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن فیصلے سے آگاہ کر سکتا ہے، خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں نوٹس جاری کیا جائے قانون کے مطابق، اس کے بعد ہم اس نوٹس کے اوپر جرح کریں گے، ایسے یہ معاملہ آگے نہیں چلنا چاہیے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں گواہان پیش کرنے کی بھی درخواست دے دی۔ انور منصور خان نے کہا کہ گواہان کو طلب کر کے جرح کرنا چاہتے ہیں، اسکروٹنی کمیٹی اور بینک افسران کو طلب کر کے ہم جرح کریں گے۔ قانون کے مطابق سماعت کے بغیر شو کاز نوٹس پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا، جو بینک کے لوگ تھے، مختلف لوگ تھے، تو اب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ان سارے گواہوں کو بلائیں نا، ہمیں جرح کرنے دیں، پھر اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے خلاف جو معاملہ ہے وہ پروو ہوتا ہے تو آپ ہمارے فنڈ ضبط کریں۔ آپ بغیر ایویڈنس کے، بغیر جرح کے کیسے ہمارے خلاف کوئی رولنگ دے سکتے ہیں؟ قانون کے مطابق سماعت کے بغیر نوٹس پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ممبر سندھ اسمبلی نے کہا کہ یہ کیس اسکروٹنی کمیٹی میں چلتا رہا، سماعت پہلے شروع نہیں ہوئی تھی، اسکروٹنی کمیٹی تو بعد میں بنی تھی۔ انور منصور نے کہا کہ 12 مارچ 2018 کو سپریم کورٹ کے حکم پر اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے اسکروٹنی کمیٹی سپریم کورٹ کے حکم پر بنی، اس میں الیکشن کمیشن کو کوئی کردار نہیں ہے؟ تو اس پر آپ کا مطلب ہے کہ اس پر انور منصور نے کہا جی یہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنی تھی۔ چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ بتائیں کہ سماعت کے دوران سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ الگ تھا۔ انور منصور نے کہا کہ میں نے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو چیلنج کیا تھا کہ وہ غلط ہے۔ ممبر سندھ نثار درانی نے کہا آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ شواہد ریکارڈ ہوں اور جرح کر کے کیس کو چلایا جائے۔ انور منصور نے کہا بالکل کیس کو ایسے ہی چلایا جائے، یہ اندھیر نگری نہ مچائی جائے کہ آپ بس کسی ایک بندے کی بات سن کے اور آپ فیصلہ دے دیں، جو بندہ بات کر رہا ہے اس پہ جرح کرنے کا بھی ہمیں موقع دیا جائے اور قانون کے مطابق چلایا جائے۔ چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جمع ہونے پر آپ نے جرح کی درخواست دی تھی۔ ممبر سندھ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ شواہد ریکارڈ کر کے جرح ہو۔ انور منصور نے کہا کہ قانون کے متعلقہ شق کے پہلے حصے پر کارروائی نہیں ہوئی، یہ عدالت تو نہیں لیکن کمیشن کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کا کیس پر فیصلہ نہیں ہے، ایک رپورٹ ہے۔ عمران خان کو جاری نوٹس غیر قانونی ہے۔ وکیل انور منصور نے کہا کہ میں ان سارے معاملات پر آپ کو مزید بھی اسسٹ کروں گا۔ بہرحال ایڈیشنل ڈی جی لا نے کہا کہ فنڈ ضبطی کیس میں شواہد ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کمیشن عدالت نہیں، کبھی کہتے ہیں عدالتی طریقہ کار اختیار کریں۔ پی ٹی آئی کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کو پارٹی سربراہ عہدے سے ہٹانے کے لیے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کی جانب سے عمران خان کی جانب سے بیرسٹر گور نے اپنا وکالت نامہ جمع کروایا اور اس پر بھی عدالت نے کیس کی سماعت جواب مانگ لیا ہے۔ عمران خان کو چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کے کیس پر 10 جنوری کے لیے جواب طلب کر لیا ہے۔ اور اسی طرح عمران خان کے انتخابی اخراجات کے حوالے سے جو چیزیں تھیں، جو رپورٹس آنی تھیں کہ آپ نے جو جتنے مختلف الیکشن آپ نے لڑے ہیں تو انتخابی جو اخراجات ہیں اس کی بھی تفصیل دی جائے، تو وہ تفصیل کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں دی تھی تو اس پر بھی کیس تھا، تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ تفصیل جمع کروا دی ہے اور اب اس تفصیل کو وہ ملاحظہ کریں گے۔ ایک اور درخواست تھی، کل 5 کیسز تھے
جو الیکشن کمیشن کے سامنے عمران خان کے خلاف، وہاں صرف کیس عمران خان کے خلاف چلتا ہے۔ ایک اور تھی جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی گوہر بلوچ کی جانب سے، علی گوہر بلوچ، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے جو 7-8 حلقوں میں الیکشن جیتتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن روکا جائے۔ اس پر انہوں نے خود ہی عدالت سے کہا، الیکشن کمیشن سے کہا کہ برائے مہربانی درخواست واپس لے لی جائے۔ اس پر الیکشن کمیشن نالاں ہو گیا کہ پہلے درخواست دی، پھر پیش بھی نہیں ہوئے اور اب آپ درخواست واپس لینے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی یہ کیا طریقہ ہے، آپ کو تو اس درخواست کو بہت آگے چلانا چاہیے، یہاں تو کوئی پیش نہیں ہوتا اور عدالتیں عدم پیروی خارج نہیں کرتی، تو آپ درخواست واپس کیسے لے رہے ہیں؟ بہرحال انہوں نے کہا جی ہم اس درخواست کو مزید آگے نہیں چلانا چاہتے، تو عدالت نے الیکشن کمیشن نے کہا ٹھیک ہے جی، عدالت نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور اس کیس کو خارج کر دیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان غلط بیانی کرتے ہوئے غلط ڈکلریشن جمع کروانے کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے وہ اسمبلی سے نااہل ہوئے ہیں، تو ان کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ جاری نہ کیے جائیں۔ تو وہ بھی درخواست خارج ہو گئی، جو مسلم لیگ نون کی تھی بصیغہ واپسی، وہ درخواست خارج ہو گئی۔ جبکہ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ جو ایک نئی سروے رپورٹ سامنے آئی ہے، اور یہ مختلف شہروں کی سروے رپورٹس کی جا رہی ہیں، میں نے آپ کے ساتھ لاہور، شیخو پورہ، سیالکوٹ، گجرانوالہ کا ڈسکس کیا تھا۔ اب فیصل آباد کی NA 106 کی جو رپورٹ ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں 55% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، صرف 22% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے، جو رانا ثناءاللہ کا حلقہ ہے۔ یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے، اور پہلے بھی ان کی اتنی اوقات تھی، ان کو یہ گفٹ میں دی گئی تھیں سیٹیں، اور 21% وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو 55% کے ساتھ عمران خان سب سے اوپر ہیں، اور عمران خان کو لوگ اعتماد کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تماشا کریں گے تو یہ تماشا آگے چلے گا، اور پولیٹیکلی عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ عمران خان کو تکلیف یہ ہے کہ ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہے، وہ صرف ملک کی خاطر چیخ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے اور جو استحکام آنا چاہیے، اس کے لیے الیکشن ضروری ہے۔ نہیں تو اب جتنا الیکشن لیٹ کریں گے عمران خان اتنا پاپولر ہوتا جائے گا، اور آپ کو اتنا بیڑا غرق ہوتا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔